جب اللہ کے بندوں کو کوئی حقیر سمجھتا ہے دولت کے نشے میں ڈوب کر، اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ بہت سارے خاندان، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، ممکن ہے اس مجمع میں بھی موجود ہوں گی، کہ کبھی وہ دن تھے کہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن پھر وہ دن بھی آئے کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے، کبھی اتنے مالدار تھے کہ لوگ ان کے یہاں نوکری کرتے تھے، لیکن عیاشیاں کی اللہ کو بھول گئے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، تو پھر وہ دوسروں کے یہاں نوکری کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اس لیے جب خدا دے تو جھک کر رہو، اپنی اوقات میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ عقیدہ رکھو کہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ خدا کو مت بھولو۔ دنیا کی محبت کا مطلب یہی ہے، خدا کو بھول جانا۔ عزت دے تو خدا کو مت بھولو، علم دے تو خدا کو مت بھولو، دولت دے تو خدا کو مت بھولو۔ مجھے ایک پیارا سا واقعہ یہاں یاد آتا ہے، بڑی تعداد میں خواتین بھی ہے، آپ بھی ہیں۔ دولت کے نشے میں کسی پہ ظلم کرنا، اللہ کو بھول جانا، انجام کیا ہے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص بڑا مالدار تھا، اللہ نے بڑی دولت دی تھی، عید کا دن تھا۔ عید کے دن اپنی بیوی کے ساتھ کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، رمضان شریف کا پورا مہینہ گزرے تو عید کے دن کی دوپہر کا دسترخوان بڑا قیمتی ہوتا ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم عید کے بعد پہلی مرتبہ دوپہر کا کھانا ظہرانہ گویا کے پہ موجود ہوتے ہیں، اور پھر عید کا دن ہوتا ہے، بچے، بیوی، والدین سبھی ہوتے ہیں، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یقیناً اس وقت اگر کسی کا فون آ جائے تو بھی ناگوار گزرتا ہے انسان کو، لیکن جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں، دو چیزیں، وہ شخص دنیا دار نہیں ہے جو اپنی اوقات یاد رکھے اور جو اللہ کی شان یاد رکھے، وہ دنیا دار نہیں ہے، کتنا بھی مالدار ہو جائے، اور اس کو کبھی زوال بھی نہیں ہے، اس کو کبھی زوال بھی نہیں ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں اس شان سے رہو کہ معاملہ ہمیشہ نبھتا رہے، نہ بڑی باتیں کرو، نہ تکبر کرو، نہ اللہ کو بھولو، نہ اللہ سے رشتہ کمزور کرو، ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جب تک غریب تھے تو مزاروں کے چکر کاٹتے تھے، مالدار ہو گئے تو کہتے ہیں یار وہ مزار والے کیا دیتے ہیں، وہ تو مٹی کے ڈھیر ہیں، پھر مزار والے اوقات یاد دلا دیتے ہیں، پھر پڑتی ہے تو چپکے سے بھاگتے ہیں، پھر اور ایسے کہ پھر وہاں جا کر چوری چوری چپکے چپکے حاضریاں دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ نہ سکے کہ آپ بھی آئے ہیں۔ ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے مزارات پر اللہ والوں کی بارگاہ میں، لیکن پھر ان کو جان بوجھ کر کے شرمندہ نہ کیا، اس لیے کہ جو خود شرمندہ ہو پھر اس کو شرمندہ کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ لیکن انسان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جب قدرت کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرے تو اسے بخشا نہیں جاتا، پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عید کا دن ہے، دسترخوان لگ رہا ہے، ابھی پہلا لقمہ منہ میں جانے والا تھا کہ باہر سے کسی نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے کھلانے والا عید کے دن؟ بجائے اس کے کہ نرمی ہوتی، بجائے اس کے کہ دینے کا شوق پیدا ہوتا، اس نے اول فول بکنا شروع کیا، اٹھ پٹانگ باتیں شروع کی اور کہا کہ چلے آتے ہیں۔ کبھی بھی اٹھے چھٹے، دیکھتے تک نہیں کہ عید کا دن ہے کیا ہے، اور اٹھ کر کے چلے آتے ہیں۔ کبھی آپ کا بھی معاملہ ممکن ہے، اگر مالدار ہو تو ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہوگا، اگر غریب بہن آ گئی، غریب بھائی آ گیا مانگنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ جب دیکھو جب یہ چلے آتے، اللہ نے دیا ہے تو دو، اس لیے کہ یہ یقین رکھو دینے سے کم نہیں ہوتا، دینے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ ہے میری راہ میں ایک دو گے میں تمہیں 70 دوں گا، 700 دوں گا، تم کو بے حساب دوں گا۔ اور مالدار بننے کا طریقہ آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، کسی باوا کی طرف سے نہیں، کسی عامل کی طرف سے نہیں، بلکہ کسی ولی کی طرف سے بھی نہیں، جو نبی قاسم نعمت ہے ان کی طرف سے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने माँ बाप पर, अपने भाइयों पे, अपनी बहनों पे, अपने रिश्तेदारों पे खर्चा करेगा, अल्लाह ताला उसको कभी तंग दस्त नहीं करेगा, अल्लाह उसको माला माल करेगा और उसकी उम्र में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए गरीबों का, पड़ोसियों का, मुफलिसों का ख्याल किया करो। देने वाला हाथ हमेशा देता ही रहता है। तो मांगने वाला आया, इसने कहा जब देखो जब चले आते हैं, नौकरों की ताकत थी, उसने नौकरों से कहा इस बदबख्त को धक्के मार के निकाल दो ताकि आइंदा ये मेरे दरवाजे पर मांगने की जुर्रत न करे। फिर क्या था, लोगों ने उसको धक्के मार के बाहर किया। और मैं अपने जवानों से भी कहता हूं, किसी के हुक्म पर किसी पे हाथ उठाने से पहले सोचो कहीं इसकी बद्दुआ तुम्हें खा तो नहीं जाएगी, कहीं इसका सब्र तुम्हें हलाक तो नहीं कर जाएगा। और सुनो, अगर तुमने किसी पर, जो बंदा बेगुनाह है, जो बेकसूर है, तुमने उस पर जुल्म किया है, आज नहीं तो कल उसकी आहें, उसकी आह तुम्हें तबाह व बर्बाद करके रखेगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मजलूम की आह कभी रद्द नहीं होती। इसलिए दौलत के नशे में किसी को मजलूम मत करना, अगर हो सके तो मजलूम की मदद करना, जालिम की मदद नहीं करना। कोई कितना बड़ा दौलतमंद हो और उसके लिए चाहे आप पर कितनी मुसीबत आए उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि जब तक तुम मजलूम की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उस शख्स ने दौलत के नशे में कहा मारो इसको और हटा दो यहां से। उसको लोगों ने मार के हटाया, वो गिर गया, कमजोर था, गरीब था, गिर गया। उसका मकान कीमती देखता रहा और आसमान की तरफ नजर करता रहा और उसका एक जुमला उसकी जबान से निकला। जुमला ये था, अल्लाह मैं इंसाफ किसी और से नहीं चाहता, इंसाफ तो मैं तुझसे चाहता हूं और मेरा अल्लाह इंसाफ वाला, अदल वाला है। अभी वो आंखें भर करके दरवाजे से गया ही था। ये भी मेरी बात जिंदगी भर हो सके तो दिल पे लिख लेना, जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ मत लेना, हत्ता के कभी किसी कुत्ते की भी बद्दुआ मत लेना, हत्ता के कभी किसी जानवर की भी बद्दुआ मत लेना। आप कहेंगे क्या कुत्ते और जानवर भी बद्दुआ देते हैं? उन पे जुल्म करते हो तो उनकी आहें भी बुलंद होती। हर जी रूह जब तड़पता है तो अल्लाह की रहमतें बेकरार हो जाती, खुदा की रहमतें बेचैन हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक से प्यार करता है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और दूसरे मकाम पे फरमाया इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करोगे, आसमानों का खालिक तुम पे रहम करेगा। वो ये कह करके निकला, उसके बाद से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, कारोबार ठप पड़ने लगा। ये पहला जीना है, दिल बेचैन रहने लगा। जब कारोबार ठप पड़ने लगे तो फौरन कान पकड़ लिया करो, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार किया करो, ढूंढा करो किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को अजियत तो नहीं पहुंचाई, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। ये जीएसटी वगैरह के फितने जो आते हैं ना, वो अपने करतूत की वजह से आते हैं। अपने अमाल जैसे वैसे फितने आते हैं, वरना किसी की औकात क्या है। लोग कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान भी तो मुसलमान बने, मुसलमान भी तो कुछ टारगेट करें नेकियों का, कुछ आजिजी लाए, इनके सारी लाए, इनके तो कदम ही जमीन पे नहीं टिकते हैं। स्मार्टफोन के हाथ में आ गया है, कितने मुसलमान ऐसे जिनके उनके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है और वो कुरान भर के रोजाना कुरान सुनते हैं, उलमाए हक की तकरीरें सुनते, कितने वो लोग हैं। उनको आप गिनेंगे तो वो चंद फीसद होंगे, अक्सरियत का हाल तो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। ये सूरत हाल है, फिर अय्याशियां करेंगे तो अंजाम क्या होगा। फिरौन का कसूर क्या था, उसने खुदा की नाफरमानी की, अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया। और कुदरत के हलाक करने के अंदाज जुदा जुदा है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पर पत्थर ही बरसेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पर पानी ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को आंधी से ही तबाह किया जाएगा। यह भी कुदरत की शान है, किसी को आंधी से हलाक किया जाता है और किसी को जीएसटी जैसे फितरों से हलाक किया जाता है।
کسی کو کاروبار کی تباہی سے ہلاک کیا جاتا ہے، لیکن کل ملا کے نتیجہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، خدا رسول کی محبت ہو، تو ساری دنیا حیران ہوتی ہے، اور اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینے والا ہمیشہ عیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ خدا جس پہ رحمت کی چادر ڈال دے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس بدبخت نے جب اس فقیر کو مار کے بھگا دیا اور وہ آئے بڑھتے ہوئے گیا تو الٹی گنتی شروع ہوئی۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا، چند ہی مہینے کے اندر نوکر چاکر سب بھاگ گئے۔ ایک وقت آیا گھر بھی بک گیا، جب گھر بکا کھانے کے لیے پریشانی ہوئی تو شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق اس لڑکی کے گھر والوں نے کہا بھئی آپ نان و نفقہ نہیں دیتے، نان و نفقہ کا مطلب کھانا پینا نہیں دے سکتے، سکنا نہیں دیتے، یہ تو واجبات میں سے ہے نا شوہر کے لیے۔ نان و نفقہ کہتے ہیں کھانے کو، سکنا کہتے ہیں مکان کو۔ آپ نہ مکان دے سکتے ہیں نہ کھانا دے سکتے ہیں، میری بیٹی کو پریشان مت کرو خدا کے لیے، اگر آپ بھیک مانگ رہے ہیں تو میری بیٹی آپ کے ساتھ بھیک نہیں مانگے گی، ایک کام کریں آپ اس کو طلاق دے دیں۔ طلاق ہو گیا بیوی کا، خوبصورت بیوی چھوٹ گئی، اب یہ بھیک مانگنے لگا، در در پہ بھیک مانگنے لگا۔ عدت گزرنے کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح ہوا، نکاح کے بعد پھر رمضان شریف کی بہاریں آئی، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا، دل کے کانوں سے سننا سنیو، رمضان المبارک کا مقدس عظیم ترین مہینہ آیا، اور جب وہ مبارک مہینہ آیا تو پھر عید کا دن بھی آیا۔ عید کے دن وہی عورت جو پچھلے سال کسی کے ساتھ تھی اس سال دسترخوان لگا رہی ہے، پہلا لقمہ منہ کے قریب ہے، کسی نے صدا لگائی ہے کوئی جو فقیر کو اللہ کے نام پہ کھلائے۔ جو اب دوسرا شوہر تھا اس نے کہا بیگم لقمہ بعد میں منہ میں جائے گا، لے جاؤ پہلے اس فقیر کو کھانا پیش کر دو، پہلے اس فقیر کو دے دو۔ جس نے کھانا اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے چلی، جیسے ہی دروازے پہ پہنچی چیخ ماری، ہاتھ سے کھانا گرا، بے ہوش ہو کے زمین پہ وہ فقیر چلا گیا۔ ہوش میں آئی تو شوہر ثانی نے کہا، اس کے شوہر نے کہا جو ابھی جس کے نکاح میں وہ تھی، اس فقیر کے چہرے میں آخر کیا ایسا جادو تھا، کیا ایسا کمال تھا، کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ جو شخص مانگنے کے لیے آیا تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا، پچھلے سال اسی عید کے دن اسی کے ساتھ میں اسی مکان کے اندر خوبصورت مکان میں کھانا کھا رہی تھی، اور پھر اس نے پوری داستان بتائی، ایک فقیر آیا اس کو دھکے دے کے بھگا دیا، اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور آج اس کے دن یہ ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھا، اس نے کہا بیگم وہ جو پچھلے سال عید کے دن بھیک مانگ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اللہ نے اس کے بعد مجھے خوب عروج اور ترقی عطا فرمائی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ عبرت کی جا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھیک مانگنے لگے، فقیر بن گئے، اس لیے دنیا کی محبت دل سے نکالو۔ اللہ خوبصورت مکان دے تو جھوپڑے والے کو حقیر نہ سمجھنا، اللہ خوبصورت بائک دے تو سائیکل پہ چلنے والے کو حقیر مت سمجھنا، یہی دنیا کی محبت ہے اور یہی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بلکہ اللہ جتنا نوازے، جب بھی کسی اپنے سے چھوٹے سے ملو، غریب سے ملو، فقیر سے ملو، محبت سے ملو، پیار سے ملو، تاکہ اس کا دل نہ دکھے، اور اگر رشتہ داروں میں غریب ہوں تو کبھی ان کو فراموش نہ کرو، اور سنو دنیا کی محبت